لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وأنت خير. آمين يا رب العالمين. المسلم، میں نے آپ کہا کہ جو گردان ہمیں یزبو کی پڑی ہے نا، وہ ساری کی ساری مرفوع گردان ہے. اور یزبو کا مصنع کیا بنے گا؟ یزبانی. المسلم کی جمع کیا آتی ہے؟ یزبو، یزبانی، یزبونا. کلیئر ہو گیا؟ دیکھیں سارے مرفوع ہیں. تو گویا فعل مضارع کی کوئی بھی گردان، اوریجنل گردان، وہ گردان پوری کی پوری مرفوع گردان. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب یہ جو گردان ہے میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں پوری. یزبو، یزبانی، یزبونا، تذہبو، تذہبانی، یزبنا، تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانی، تذہبنا، اذہبو اور نذہبو. یہ پھر مضارع مرفوع گردان میں نقص. کلیئر؟ اب اس فعل مضارع کی گردان کو میں منصوب کرنے لگا. اب پھر مشابہت اسم کے ساتھ آگے. المسلم منصوب کیسے ہوتا ہے؟ المسلمہ. تو رزلٹ کا نکلا کہ جو پیش والا اسم تھا جس کے آخر میں پیش تھی وہ منصوب ہوا تھا زبر کے ساتھ. تو مضارع کی گردان میں دیکھیں جتنے بھی پیش والے ہیں نا ان سب کو زبر کے ساتھ تبدیل کر دیں وہ منصوب. یہ سب کو کیا ہو جائے گا؟ یسبا. تسبو کیا ہو جائے گا؟ تسبا. تسبو کیا ہو جائے گا؟ تسبا. اذہبو کیا ہو جائے گا؟ اذہبا. نذہبو کیا ہو جائے گا؟ نذہبا. اوکے جی؟ کلیئر؟ جس طرح واحد اسم منصوب زبر کے ساتھ ہوا تھا اس طرح فعل مضارع کے وہ الفاظ جن کے آخر میں پیش تھی وہ زبر سے تبدیل کر دے تو اب فعل مضارع کے وہ الفاظ میں وہ منصوب. اوکے جی؟ اچھا، اب مثنیٰ اسم منصوب ہوا تھا عینی کے آواز کے ساتھ. عینی کے آواز کے ساتھ ایسے ہی ہے نا. لیکن مضارع میں مثنیٰ عینی کی آواز کے ساتھ منصوب نہیں ہوگا بلکہ مضارع کا منصوب ہونا اب آپ سے ہر چیز اسی طرح نہیں ہوگی. جب بھی مشابہت کی بات کی جاتی ہے تو کچھ چیزوں میں مشابہت ہوتی ہے، ہر چیز میں مشابہت نہیں ہوتی ہے. المسلمانی منصوب تھا المسلمینی کی طرح. آپ نے المسلمانی کو منصوب کیا تھا المسلمینی کے طور پہ، لیکن یزبانی کو منصوب کرنے لگا. دیکھیے جب میں یزبانی کو منصوب کر دوں گا نا تو آپ تذہبانی کو بھی خود منصوب کر دیں گے، تذہبانی کو بھی خود منصوب کر دیں گے، تذہبانی کو بھی خود منصوب کر دیں گے. میں ایک کو کر کے دکھا دوں. تو میں یزبانی کو منصوب کرنے لگا ہوں. دیکھیے بہت محنت والا کام ہے. ٹھیک ہے؟ نہیں جی منصوب یزبانی یزہبا رہ گیا. صحیح. تذہبانی کیا ہوگا؟ تذہبا، تذہبانی، تذہبا، تذہبانی، تذہبا. تو آنی والے لفظ جو تھے ان کا نون نکل گیا اور منصوب ہو گیا. اوکے جی؟ کلیئر؟ اچھا، المسلمونا کو ہم نے منصوب کیا تھا المسلمینا کر کے آواز کے ساتھ، لیکن یزہبونا منصوب اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ یزہبینا بنا لیں، ایسا کوئی چکر نہیں ہوگا. اب میں یزہبونا کو منصوب کرنے لگا ہوں. یزہبونا کو میں منصوب کرنے لگا ہوں. دیکھیے گا اس سے مشکل کام ہے. یزہبونا کو منصوب کر رہا ہوں تو منصوب ہو گیا یزہبو، یزہبو. جب اونا کا نون ہٹے گا تو ایک الف میں لکھ دوں گا. یہ لکھنے میں آئے گا یزہبو پڑھا ویسے جا رہا ہے. اچھا، جب میں نے یزہبونا کو منصوب یزہبو کیا تو آپ تذہبونا کو کر سکتے ہیں؟ کریں؟ نون ہٹا دیں، الف لکھ دیں تذہبو.
اوکے ماشاءاللہ. یہ جو تزہ بینا ہے آپ ایک تو خود ہی منصوب ہے، اس میں منصوب کی آواز اینا ہے، لیکن فعل مضارع میں جو اینا والا لفظ ہے نا اس کو منصوب کر کے دکھا. فعل مضارع میں ایک ہی لفظ ہے اینا والا، اس کو میں منصوب کر رہا ہوں، ٹھیک، اس کا بھی نون ہٹا دیتا ہوں تو کیا بچ گیا تذهبی. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ اینڈ پہ یا کبھی بھی ایسے نہیں لکھی جاتی، اینڈ پہ یا آپ پوری یا کی ضرورت پہ لکھ دیتے ہیں تو تذهبی منصوب شکل. اب رزلٹ ایک نکلا کہ آنی اونا اینا، مضارع کی کردار میں جو آنی اونا اینا والے لفظ تھے، آنی اونا اینا، آنی اونا اینا، آنی اونا اینا، آنی اونا اینا کا نون نکال دیں تو منصوب ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا؟ رزلٹ لکھ لیتے ہیں نا تاکہ ہمارے کام آئے. پہلا رزلٹ ہم نے یہ نکالا پیش والے الفاظ زبر سے بدل دینے سے منصوب، پیش کو زبر سے بدل دیں منصوب. اوکے جی، پیش والے الفاظ کو زبر سے بدل. دوسرا رزلٹ یہ نکلا آنی اونا اینا، آنی اونا اینا، آنی اونا اینا والے الفاظ سے نون نکال دیں. اب ساتھ ذرا گنتی بھی کر لیں کہ فعل مضارع کردار میں پیش والے الفاظ کتنے تھے؟ 5. تو گویا 5 الفاظ کی پیش جو ہے زبر سے بدل جائے گی. آنی اونا اینا والے کتنے الفاظ ہیں؟ آنی اونا اینا والے کتنے تھے؟ آنے والے 1 2 3 4 4 آنے والے 5 6 2 اونا والے 7 1 اینا والا، کل یہ ہوئے 7 الفاظ ان کا نون نکل گیا. اب یہ کل 7 اور 5 کتنے ہو گئے؟ 12. مضارع کے دور میں کل کتنے لفظ ہیں؟ 14. تو 2 بچے ہیں. 2 کون سے بچے ہیں؟ یذهبنا تذهبنا. آپ کہیں گے ان کا بھی نون نکال دیں، ان کا نون نہیں نکلتا. یہ جو ہے نا یذهبنا اور تذهبنا یہ جمع مؤنث کا نون ہے. واحد مؤنث کا نون نکال سکتے ہیں آپ آسانی سے، ٹھیک ہے. جمع مؤنث کا نون نہیں. جمع مؤنث کا جو نون ہے نا یہ والا نون، اس کو گرامر میں کہتے ہیں نون نسوہ. نون نسوہ عورتوں والا نون، یہ نہیں نکلتا ہے. ٹھیک، تو یہ گویا مرفوع بھی ایسے ہی ہوں گے، منصوب بھی ایسے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں دوہرا دیتا ہوں. آج ہم فعل مضارع منصوب شروع کر لیں، بلکہ شروع کرتی ہے. فعل مضارع منصوب فعل مضارع کے اعراب کی دوسری صورت ہے. جس طرح اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی اعراب کے اعتبار سے 3 طرح کا ہوتا ہے. اسم اعراب کے اعتبار سے مرفوع منصوب مجرور ہوتا ہے، جبکہ فعل مضارع جو ہے وہ اعراب کے اعتبار سے مرفوع منصوب مجزوم ہوتا ہے. تو آج ہم نے فعل مضارع منصوب شروع کیا ہے. فعل مضارع کی جو نارمل گردان ہم نے یاد کی تھی، کسی بھی فعل سے، کسی بھی باب سے، فتح یفتح، یفتح یفتحان یفتحون، جلس یجلس یجلس یجلسان یجلسون، نصر ینصر ینصر ینصران ینصرون. تو جو گردان آپ نے کی تھی نا فعل مضارع کی کسی بھی فعل سے، وہ اصل میں مرفوع گردان. اب وہ گردان جب منصوب کرنے لگے ہیں تو منصوب کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ فعل مضارع کی گردان کے 5 لفظ ایسے ہیں جن کے آخر میں پیش آتی تھی.
تو جس طرح اسم واحد اسم کو جب ہم منسوب کرتے ہیں تو پیش کو زبر سے بدلتے ہیں، اسی طرح ہم نے فعل مضارع کے 5 لفظوں کی پیش جو ہے وہ زبر سے بدلتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ فعل مضارع میں جو آنی، اونا اور اینا والے لفظ تھے ان کا نون نکال دیا، وہ منسوب ہو گئے. باقی بچے 2 نون نسوہ والے، نون نسوہ والے وہ ویسے رہے، وہ مرفوع بھی ایسے ہی ہیں، منصوب بھی ایسے. کلیئر ہوگی بات؟ اب سوال پیدا ہوگا کہ مضارع منصوب کیوں ہوتا ہے؟ تو مجھے بتائیے کہ اس منصوب کیوں ہوا تھا؟ کوئی پیچھے آیا تھا، اسم سے پہلے کوئی آیا تھا جس نے اسم کو منصوب کیا تھا. تو اسم منصوب ہوا تھا، ہماری منصوبات کی پوری لسٹ موجود ہے الحمدللہ. اس میں اسم منصوب ہوا تھا جب انا آیا تھا، انا نے آ کے اسم کو منصوب کر دیا تھا. پھر ما حجازیہ آیا تھا، اس نے آ کے اسم کو منصوب کر دیا تھا. لائے نبی جنس آیا تھا، اس نے اسم کو منصوب کر دیا تھا. کلیئر ہو گیا نا؟ صحیح. پھر فعل آیا تھا، اس نے مفعول کو منصوب کر دیا تھا. فالو کر رہے ہیں نا؟ تو کوئی نہ کوئی آئے گا جو منصوب ہونے کی وجہ بنے. تو فعل مضارع کو بھی منصوب کرنے کے لیے کوئی آئے گا. اوکے. تو فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جن حروف کو حروف ناصبہ کہا جاتا ہے. فعل مضارع کو منصوب کرنے والے کچھ حروف ہیں جنہیں حروف ناصبہ یعنی منصوب کرنے والے حروف کہا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا یہاں تک؟ کلیئر. اب جس طرح ہمارے پاس اسم کو منصوب کرنے والے حروف کی ایک لسٹ ہے، تو فعل مضارع کو منصوب کرنے والے حروف کی لسٹ میں آپ کو دیں. فعل مضارع کو منصوب کرنے والا پہلا حرف جو ہوگا وہ ہوگا کہ لن. فعل مضارع کو منصوب کرنے والا جو دوسرا حرف ہوگا وہ ہوگا ان. فعل مضارع کو منصوب کرنے والا جو تیسرا حرف ہوگا وہ ہوگا کئی. فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے لام پیچھے نہیں رہے گا کبھی بھی. ایک اور لام آ جائے گا زیر کے ساتھ، اور فعل مضارع کو منصوب کرنے والا جو لام ہوگا اس کا نام ہوگا لام کئی. لام کئی اس کا نام بھی بتا دیا، لام کئی. اب اسے لام کئی کیوں کہتے ہیں اس میں ہم انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے جب ہم لام کئی تک پہنچیں. کلیئر ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کرنے والا آخری حرف جو ہم پڑھیں گے وہ ہوگا جی حتی. قرآن مجید میں آپ کو فعل مضارع کو منصوب کرنے والے جو حروف کثرت سے ملیں گے وہ یہ کون کون سے؟ لن، ان، کئی، لام کئی، حتی. ٹھیک. کون کون سے حرف ہیں یہ؟ لن، ان، کئی، لام کئی. اب ایک ایک کو تفصیل سے ایک کو تفصیل سے پڑھتا ہے، اور ایسے تفصیل سے پڑھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری زندگی نہیں پڑھیں. ان 5 حروف میں سے کچھ حروف تو ایسے ہیں جو صرف فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں، اسم کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے میں رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ یاد رکھیں گے.
تو پہلا حرف جو ہے نا لن، اس کے بارے میں پہلی بات نوٹ کر لیں کہ صرف اور صرف مضارع کے ساتھ استعمال ہے، صرف مضارع کے ساتھ، نہ یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نہ یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ تو رزلٹ کیا نکلا اس سے؟ رزلٹ سے یہ نکلا کہ جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ والا حرف آ جائے، کون سا؟ لن، تو اس کے بعد لازماً کون ہوگا؟ مضارع ہوگا، اور وہ مضارع لازماً منصوب ہوگا۔ لہذا رزلٹ نکلا کہ جو میں نے جملہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو لن کے بعد جو آپ تنالو سن رہے ہیں یہ مضارع ہے اور مضارع منصوب ہے، ٹھیک؟ تنالو، ابھی آپ کو یہ مضارع لگ نہیں رہا کہیں سے نہ لگے، میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ لگ کے بعد ہوتا بھی مضارع ہے، تو بس آپ نے یقین کر لینا کہ فعل مضارع اور فعل مضارع منصوب ہے۔ اب فعل مضارع کے ساتھ جب یہ استعمال ہوتا ہے تو معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے وہ نوٹ کر لیجیے اچھی طرح۔ وہ یہ آتی ہے کہ فعل مضارع میں ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں کا مطلب ہے زوردار نفی، ایک ہوتی ہے سمپل نفی، ایک ہوتی ہے زوردار نفی، ٹھیک؟ اور زوردار نفی کو ہم ہرگز نہیں، بالکل نہیں جیسے الفاظ سے ذکر کرتے ہیں۔ 3 نمبر پوائنٹ کے ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کرے گا، اور پوائنٹ نمبر 4 فعل مضارع کے معنی صرف مستقبل میں ہوں گے۔ فعل مضارع کے معنی آپ حال میں بھی کر سکتے ہیں، مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں نا، لیکن اس حرف کے ساتھ آپ فعل مضارع کے معنی جو ہے صرف مستقبل میں کریں گے۔ تو مجھے جلدی سے بتا دیں کیونکہ اس کے بعد بس پھر ایگزامپل آپ کے سامنے رکھنی ہے میں نے۔ ہاں جی، لن حروف ناصبہ میں سے صرف اور صرف فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے، اور مضارع منصوب کیسے ہوتا ہے یہ میں سیکھ لیا۔ کیسے ہوتا ہے منصوب؟ پیش والے الفاظ زبر سے بدل جاتے ہیں، آنی، اونا، اینا کا نون نکل جاتا ہے، اور نون نسواں والوں کو کچھ نہیں، سمپل سی بات۔ اور نمبر 3 کہ فعل مضارع کے معنی میں ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے، بالکل نہیں کا مفہوم پیدا کرتا ہے، یعنی زوردار نفی پیدا کرتا ہے، اور فعل مضارع کے معنی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اب آپ فعل مضارع کے معنی لن کے آنے کی وجہ سے حال میں نہیں کر سکتے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو ٹیسٹ کرتے ہیں جی، ٹیسٹ کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس لفظ ہے یذهب، مضارع مرفوع ہے نا، یذهب مرفوع پہ جاننا ہے آپ نے، یذهب مضارع مرفوع ہے۔ اس کا ترجمہ ہم 3 طرح سے کر سکتے ہیں، وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جائے گا۔ اوکے جی، کلیئر ہو گیا؟ اچھا، اب اس کے شروع میں ما لگاتا ہوں، ما یذهب، تو ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ نہیں جاتا۔ میں نے کہا تھا کہ ما جب لگتا ہے تو مضارع کا ترجمہ صرف حال میں کیا جاتا ہے، وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جا رہا۔ یذهب خالی یذهب تھا، وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جائے گا۔ ما یذهب صرف ترجمہ ہوگا وہ نہیں جاتا یا وہ نہیں جا رہا، جائے گا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ۔ اگر مضارع سے پہلے لا لگ جائے تو ترجمہ حال اور مستقبل دونوں میں ہوگا۔ نفی میں وہ نہیں جاتا، وہ نہیں جا رہا، وہ نہیں جائے گا۔ اوکے، یہ سارے میں نے کروانے ہیں آپ سے۔ اب ہم نے لگانا ہے لن۔ اب لن نے کیا کرنا ہے؟ پہلے مضارع کو منصوب کرنا ہے، تو یذهب کیا ہو جائے گا؟ یذهب۔
پھر تجوید کے قواعد کے اعتبار سے آپ پڑھیں گے لن یذهبا، لیکن کیونکہ تجوید کی کلاس نہیں ہے تو آپ لن یذهبا بھی پڑھ سکتے ہیں یہاں، ٹھیک؟ اور تجوید سے قرآن پڑھتے ہوئے اپلائی ہوتی ہے، ورنہ عام عربی بولتے ہوئے تجوید اگر آپ اپلائی کرنے لگ گئے تو پھر وہ جو 7 اور 8 الف تک کھینچتے ہیں پھر گفتگو کر لیا آپ ٹھیک ہے، پھر گفتگو نہیں ہوگی. تو لن یذهبا تجوید کے ساتھ لن یذهبا. اب لن یذهبا کا ترجمہ کیا کریں گے بتائیں؟ وہ ہرگز نہیں جائے گا، وہ بالکل نہیں جائے گا، وہ بالکل نہیں جائے گا. صحیح. تو اب آپ کو میں گھریلو عربی بھی سکھا رہا ہوں، صحیح ہے. یعنی آپ اپنی بیگم سے بھی کہہ سکتے ہیں اگر وہ سفارش کرتی ہے بیٹے کی کہ اس نے دوستوں کے ساتھ ٹور پہ جانا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لن یذهبا. بس یہ کہہ کے تو ہم آپ کو زور سے سمجھ آئے نہ آئے دوسرے بات یہ بھی پڑی ہے، ٹھیک ہے. لن یذهبا وہ ہرگز نہیں جائے گا. اچھا جی، لفظ پہ جانے جی، لفظ پہ جانے. نترکو فعل مضارع، نترکو فعل مضارع کی نام کا کون سا لفظ ہے؟ آخری. ویری گڈ. کون تھا یہ؟ ماشاءاللہ آخری لفظ ہے نترکو. نون والا، ہم والا. نون ہم تارا کاف چھوڑنا. نترکو تین طرح سے ترجمہ کریں گے، ہم چھوڑتے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم چھوڑیں گے. آپ دعائے قنوت میں یہی پڑھتے ہیں نترکو میں یفجرو کا. ہم چھوڑتے ہیں، ہم چھوڑ دیں گے کس کو؟ میں یفجرو کا، جو اے اللہ تیری نافرمانی کرتا ہے. چھوڑتے ہیں ابھی چھوڑتے ہیں. اس لیے کئی لوگ عشاء کی نماز میں یہ والی دعائیں قنوت نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں بہت سا اب وہ کر ہی نہیں سکتے جو اس میں الفاظ ہیں. کبھی دعائیں قنوت کریں گرامیٹیکلی آپ عشاء کے بعد سو نہیں سکیں. آپ اللہ سے عہد کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک جملہ آپ کہتے ہیں یا اللہ نخلو، ہم دور ہوتے ہیں، نخلو کھلا لیتے ہیں، علیحدگی اختیار کرتے ہیں. ونترکو اور ہم چھوڑ دیتے ہیں، کس کو چھوڑ دیں گے؟ کس کو؟ من اس کو جو یفجرو نافرمانی کرتا ہے، کر رہا ہے، کرے گا کا تیری. اور اس دعائے قنوت کے بعد پھر ہم اسی کے ساتھ کھانا کھانے چل پڑتے ہیں، ہے نا. تو جو سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ والی دعائے قنوت نہیں، یہ دوسری آسان ہے، وہ اچھی ہے. تو دعا یہ ہے کہ اللہ اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. اس میں دعائیں ہیں، ٹھیک ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بس سارے دعا کرتے ہیں، جہاں کرنے والا کام ہے وہ نہیں ہمارے سے. تو نترکو ہم چھوڑتے ہیں، ہم چھوڑ رہے ہیں، ہم چھوڑیں گے. ما نترکو منفی بنانے کے لیے ما لگا تو صرف حال میں ترجمہ. یہ پریکٹس کروا رہا ہوں میں آپ کو دوسرے لیکچر کی، کیونکہ سب آپ نے کرنا ہے بعد میں. ہم نہیں چھوڑتے، ہم نہیں چھوڑ رہے. لا نترکو ہم نہیں چھوڑتے، نہیں چھوڑ رہے، نہیں چھوڑیں گے. لن ندرکا ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گے. بس اب حال کا ترجمہ نہیں ہوگا، اب ہرگز نہیں چھوڑیں گے. مغرب کی نماز ہونے والی ہے، ٹائم ہونے والا ہے،
اور آپ کا دوست آتا ہے، آپ کا بڑا جگری دوست، اور کہتا ہے یار یہ سب لے کر چلو، ٹھیک ہے؟ اب دوست ہے، ظاہر بات ہے، نماز کا بھی ٹائم ہے، جب آپ جائیں گے دیکھنے کے لیے تو پتہ ہے نماز ملے گی آپ کو، نماز ہے، نماز ہے ہوگی نا. لیکن اگر آپ الحمدللہ عربی گرامر پڑھے ہوئے ہیں تو آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار لن نترک الصلاۃ، ہم ہرگز نماز نہیں چھوڑیں، ایک شرط میں کہ ہم ہرگز نماز نہیں چھوڑیں. ہم تو اپنی جماعت کرا لیں لیکن ہم نماز نہیں، لن نترک الصلاۃ. صحیح ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ لن نصبر، نترک کا وہی والا لفظ ہے، وہی لفظ ہے چوتھا، لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پہ ہرگز صبر نہیں کریں گے. بس ہو گیا ہمارا من مسئلہ کھا کھا. بنی اسرائیل قرآن مجید میں کتنا سیکھ رہے ہیں نا، حضرت موسیٰ کا قرآن میں کتنا سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس امت سے پہلے وہ امت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا تھا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر انعام کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی. کتنی فضیلت ہے، لیکن انتہائی ناشکری کو، اور اللہ تعالیٰ نے تمام ناشکریوں کو ذکر کیا اس لیے کہ اب ان کی جگہ پہ یہ امت جو ہے وہ آ رہی ہے، امت مسلمہ، اور یہ امت ان جیسے کام نہ کرے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت کو موسیٰ کی امت سے ایسی مشابہت ہے، ایسی مشابہت ہے، ایسی مشابہت ہے کہ پاؤں کی ایک جوتی کو دوسری جوتی سے ہوتی ہے. دکھنے میں دونوں مختلف لگتی ہیں، دونوں مختلف ہیں دیکھیں، لیکن جب آپ انہیں پیچھے سے ملائیں گے تو 100% سیم. آپ نے فرمایا کہ وہی کچھ کرے گی میری امت جو بنی اسرائیل نے، بنی اسرائیل نے ناشکری کی انتہا آپ کے سامنے، اتنی نعمتیں اللہ کی. پھر دیکھیں بنی اسرائیل کہتے تھے لن تمسا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن. ہم یہ کہتے ہیں نا آخر تو جنت میں جانا ہے، آخر دن. وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نبی کی رسول کے خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، جو بھی کچھ ہے تیرے محبوب. غلامی رسول میں موت بھی قبول، غلامی رسول میں موت قبول ہے، ہمیں زندگی بالکل قبول ہے. زندہ نہیں رہے گے ہم غلامی رسول میں، کیونکہ زندگی بہت مشکل ہے. موت قبول ہے ہمیں، کیونکہ پتہ ہے موت تو آنی نہیں، لڑیں گے تو موت آئے گی نا، تم نے لڑنا نہیں.
وہ کسی شخص نے مولوی صاحب سے کہا نا کہ مولوی صاحب تم شہادت دعا نہ کریا کرو، یا اللہ شہادت موت دے، یا اللہ شہادت موت دے، تو شہادت موت تمنا نہ کریا کرو. کیوں؟ کہتا جہاد تے تسی جانا نہیں تے حلوے وچ بم کسی نے پانا نہیں. ابھی تو کرتے ہیں اللہ جا شہادت کی موت نصیب فرما، شہادت کی موت نصیب فرما. کچھ کرنا پڑے گا. بات سمجھ آئی؟ تو مشابہت، اتنی مشابہت کہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل کے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو اس امت کا بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکار ہے. کتنی مشابہت ہے اس امت کو اس امت سے. اسے اللہ نے بار بار ذکر کیا کہ دیکھو یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. آپ مزے لے کے پڑھتے ہیں اچھا یہ کرتے تھے، تو آپ کے لیے کہا گیا کہ یہ کرتے تھے تسی نہیں کرنا. آپ کہتے جی وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بنی اسرائیل. نبی کتنے آئے اس امت میں؟ ایک ہی نبی. صحیح. علماء اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہم نے علماء کو چھوڑا، بڑے بڑے علماء کو. بہت مشابہ، بہت مشابہ. تو لن یہ لو کیا ہرگز نہیں، اور فعل مضارع کا ترجمہ صرف اور صرف مستقبل کے ساتھ. یہ لو کیا جی نہیں جی دوسرا حرف کرتے ہیں، وہ ہمارا آخری حرف ہوگا اس ترتیب کا، ایسے نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ہے جی حتی، کیونکہ جب ہم لن کے بعد حتی پڑھ لیں گے تو ہمیں وہ پورا جملہ سمجھ میں آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. صحیح. حتی جو ہے اس کے بارے میں پہلی بات نوٹ کریں کہ اسم، ماضی، مضارع سب کے ساتھ آتے ہیں. آپ قرآن میں تینوں کے ساتھ. اسم کے ساتھ اس کی ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات جو ہے لیلۃ القدر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک سلاپا سلام، سلامتی ہی سلام. تو جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تو اسم کو مجرور کرتا ہے، اسم کو مجرور کرتا ہے. اور حروف جارہ میں یہ شامل ہے، حروف جارہ میں شامل ہے. میں نے حروف جارہ کتنے پڑھائے تھے آپ کو؟ 10 پڑھائے تھے نا. تو یہ ایز اے حرف جر قرآن میں بہت کم استعمال ہوا ہے. یعنی اسم کے ساتھ اس کی 2-3 ایگزامپل ہیں، دو اس لیے میں نے نہیں پڑھایا تھا. آج حتی اسے بہانے پڑھ لیا آپ نے کہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، حروف جارہ میں سے ہے. تو اس طرح آپ کے وہ 17 حروف جارہ پورے بھی ہو سکتے ہیں. کبھی 10 پڑھا دیے، 11واں یہ ہو گیا، جس طرح کبھی 12واں کو بھی پڑھ لیں گے، پھر 13واں پڑھ لیں گے، پھر 14واں پڑھ لیں گے، تو 17 پورے ہو جائیں گے. تو اسم کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، قرآن میں ہوا استعمال اسم کو مجرور کرتا ہے. اوکے جی. یہ ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے. ایگزامپل اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم. زرتم، تم ماضی میں تم آتا ہے. ذهب ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا ذهبنا ذهبتا ذهبتما ذهبتم نصرتم دخلتم خرجتم زرتم. آپ کے لیے زر کیسے بن گیا، اس کے لیے بھی آپ کو 10 دن اور لگانے پڑیں. ٹھیک ہے. یہ زر یہ کیسے بنا ہے؟ تو ماضی کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ماضی کا آپ کو پتہ ہے کوئی اعراب نہیں ہوتا. ہم نے پڑھا ماضی کا اعراب ہوتا ہے جی مرفوع منصوب مجرور یا مجزوم، تو اس لیے بس ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مضارع کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے.
لیکن مضارع کو یہ منسوب کرتا ہے، مضارع کو منسوب کرتا ہے، اسم کو کیا کرتا ہے؟ مجرور، مضارع کو کیا کرتا ہے؟ منسوب، ماضی کو کچھ نہیں کرتا۔ تینوں کے ساتھ جو معنی دیتا ہے نا وہ یہاں تک، اسم کے ساتھ بھی اس کے یہی معنی ہوتے ہیں، یہاں تک، انٹل، ماضی کے ساتھ بھی معنی جب تک، یہاں تک کے ہوتے ہیں، اور مضارع کے ساتھ بھی اس کے معنی یہاں تک یا جب تک کے، تو معنی اس کے ایک ہی ہے، چاہے اسم کے ساتھ استعمال ہو، چاہے ماضی کے ساتھ استعمال ہو، چاہے مضارع کے ساتھ استعمال ہو۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی یہ سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ الحاکم التکاثر، التکاثر نے اور کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دی، پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے، اور جیسے پتہ چلتا ہے کہ نئی کٹنگ ہوئی ہے، پلاٹ سستا ملتا ہے، فوراً لے لو یار، چلا جاتا نہیں، پلاٹ لے لو، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان بوڑھا ہوتا ہے دو خواہشیں اس میں جوان ہو جاتی ہیں، انسان کے بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ دو خواہشات اس میں جوان ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جوان ہوتی رہتی ہے، انسان بوڑھا ہوتا ہے وہ خواہشیں جوان ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، زیادہ جینے کی خواہش، نمبر دو، زیادہ مال کی خواہش۔ اس لیے بزرگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی زندگی میں آپ بیٹھے نا تو گفتگو ان کی دو چیزوں میں یا وہ اپنے پراپرٹی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، شیخ پورا بھی میرے دو پلاٹ ہیں ماشاء اللہ، 4 شاہکوٹ میں بیڑیے لے لے، اور دوسرے گفتگو کا موضوع ان کا ان کے بیٹے ہوتے، الحاکم التکاثر حتی زرتم، پچھلے دور میں یہ تھا جی جتنا مال جتنے بیٹے اتنی پاؤ۔ آج کے اکثر ماشاءاللہ پرانے بزرگ ہیں، بس کہتے ہیں نئے بزرگ بھی ہوتے ہیں، پرانے بزرگ ہیں وہ بیٹھے تو بیٹے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جی 4 بیٹے ہیں، 4، بڑا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر، امریکن سرٹیفائڈ ڈاکٹر، ٹھیک ہے، امریکہ میں، دوسرا انجینئر ہے کینیڈا میں، تیسرا ماشاءاللہ آسٹریلیا میں ہے، آئی ٹی کا ایکسپرٹ ہے، چوتھا لاٹری میں، چوتھے نے تھے نہ کہ نہیں نہ کٹا، کیوں مثال قرآن پڑھ سکتے کہنا مولوی بننا نہ کٹا، کہتا مولوی بننا، عالم بننا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا سوف تعلمون، لگ پتہ جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، بچوں لگ پتہ جائے گا، کلا لو تعلمون علم الیقین، کاش تمہیں علم ہوتا، کاش تم جانتے، وہ جو یقین ہوتا ہے نا، یقین تو بڑی بات کرتے ہیں، مجھے یقین ہے آخرت کا یقین ہے، مجھے یہ یقین ہے، مجھے اس یقین کا علم کی حد تک بھی تمہیں یقین ہوتا نا تو تمہارا درس عمل یہ نہ ہوتا۔
انسان علم حاصل کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب پتہ چلتا ہے، علم بتاتا ہے انسان کو کہ آگ جلاتی ہے، علم بتاتا ہے، اور اتنا یقین ہے اس علم پہ کہ آگ کے قریب نہیں جاتے، کیونکہ لکھا یہ پڑھا ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ کسی کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ لیا، اب یہ یقین جو ہے یہ عین الیقین میں تبدیل ہوتا ہے، علم الیقین سے عین الیقین، اس کا لیول دیکھنے زیادہ ہے۔ اور کسی دن اپنا ہاتھ جل گیا، وہ بھی جل گئی، اب جو یقین حاصل ہوا نا وہ علم بھی نہیں ہے، عین بھی نہیں ہے، وہ حق الیقین ہے، حق الیقین۔ تو یقین کے 3 لیولز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ لو تعلمون علم الیقین، کاش تم علم الیقین تک ہی جانتے، اتنا یقین کر لیتے، لترون الجحیم، لازماً ضرور بھی ضرور جہنم دیکھو، ثم لترونها عین الیقین، اب عین الیقین حاصل ہوگا جب جہنم تم آنکھوں سے دیکھو، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے لازماً نعمتوں کے بارے میں سوال، تو حتیٰ یہاں تک کہ جی یذہبوا، ترجمہ کریں شاباش جلدی سے، سارے ترجمے کرتے ہیں، دوسرے لیکچر میں آپ سے میں کروانا ہے سب کچھ۔ یذہب وہ جاتا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جائے گا، ما یذہب وہ نہیں جاتا، وہ نہیں جا رہا، لا یذہب وہ نہیں جاتا، نہیں جا رہا، نہیں جائے گا، لن یذہب وہ ہرگز نہیں جائے گا، حتیٰ یذہب، اب آپ کی اردو کا امتحان ہے جو کہ فیل ہو جائے گا آپ، ہاں جی، حتیٰ یذہب کیا ترجمہ کریں گے؟ یہاں تک کہ وہ چلا جائے، بس یہاں تک کہ چلا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق جو ہے نا پیچھے کسی جملے کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق پیچھے کسی جملے کے ساتھ ہوگا، اور وہ جملہ بنا لیتے ہیں، ہم نے ماشاءاللہ اللہ کو پڑھ لیا ہے نا، اس کے ساتھ جملہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار کہ لن اذهب، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، حتی یذهب، یہاں تک کہ وہ چلا جائے، یعنی اس کے جانے تک میں نہیں جاؤں، صحیح ہے؟ لن اذهب، میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ وہ چلا جائے، یا آپ اس کو ٹرانسلیشن اس طرح بھی لا سکتے ہیں جب تک کہ وہ، اب جب آپ نے جب تک کہنا ہے نا تو پھر نام بھی ایڈ کرنا ہے، جب تک کہ وہ چلا نہ جائے۔ اردو میں جب تک کے ساتھ نام ہی لگتا ہے، اب اردو بھی ہماری ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، یہاں تک کرنا ہے تو پھر نہ نہیں کرنا، یہ نہیں کہنا یہاں تک کہ وہ چلا نہ جائے، غلط ہوگا، یہاں تک کہ وہ چلا جائے، اور جب تک کہنا ہے تو پھر جب تک وہ چلا نہ جائے۔ تو لن اذهب حتی یذهب، میں ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ وہ چلا جائے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ پاؤ گے یہاں تک کہ اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے، جب تک اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ اللہ کے شکر کا جملہ آپ جملے کے حملے میں سنتے ہیں، امام صاحب
زور دے دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ سن لو ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها ان النفس بے شک نفس جان لن تموت ہرگز نہیں مرے گا حتی یہاں تک کہ تستکمل رزقها اپنا رزق مکمل حاصل. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے انتہائی سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے لیکن اس کے کپڑوں پہ کوئی گرد و غبار یا شکن تک نہیں تھی. اس کے بال انتہائی سیاہ تھے اور جیسے ابھی وہ نہا کر نکلا ہو. عجیب بات یہ تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا تک نہیں تھا کیونکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا مکہ. ہر شخص ذاتی طور پہ دوسرے شخص کو جانتا تھا. رہائشی نہیں تھا تو مسافر ہوگا لیکن یہ علامات بتا رہی تھی کہ مسافر بھی نہیں تھا کیونکہ اگر مسافر ہوتا تو کپڑے گرد آلود ہوتے بالوں میں مٹی پڑی ہوتی ایسا نہیں. بہرحال وہ شخص آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب آ کر بیٹھ گیا. اس نے اپنے دونوں گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے. اپنے دونوں ہاتھ اس نے اپنی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ ما حاضہ پڑھا ہے نا ہم نے, ما حاضہ یہ کیا ہے, تو اس نے سوال کیا مل اسلام, اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ڈیفائن کیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی, کس بات کی؟ لا الہ الا اللہ کی, اور گواہی اس بات کی دو کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول. اس کے بعد اس نے سن کر کہا صدقتا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہوئی کہ عجیب شخص ہے, سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے. خیر پھر اس نے سوال کیا مل ایمان یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ایمان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے پھر ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے, اس کے فرشتوں پر ایمان لائے, اس کی کتابوں پر ایمان لائے, اس کے رسولوں پر ایمان لائے, یوم آخرت پر ایمان لائے, تقدیر پر ایمان لائے. یہ باتیں تیرے دل میں ٹھک جائیں, یہ ایمان ہے. یہ سننے کے بعد بھی اس نے اس کی تصدیق کی. جس نے تیسرا سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ نے جو احسان ڈیفائن کیا وہ تھا ان تعبد, ان تعبد تیرا عبادت کرنا. میں دو طرح سے ترجمہ کر رہا ہوں, اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. یہ تعبدو ہے, تو عبادت کرتا ہے, کرے گا, تو والا لفظ ہے یہ, اور ان کے ساتھ میں ترجمہ کر رہا ہوں تیرا عبادت کرنا. ایک ترجمہ. دوسرا کہ تو عبادت کرے. دو انداز میں آپ ترجمہ کریں گے اس کا. احسان تیرا عبادت کرنا ہے, احسان یہ ہے کہ تو عبادت کرے. دونوں طرح سے ترجمہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ آج کے بعد انشاءاللہ ترجمہ کریں گے قرآن کا, صحیح ہے؟ کس کی عبادت کرے؟ اللہ, اللہ کی. یعنی تیرا اللہ کی عبادت کرنا, یا کہ تو اللہ کی عبادت کرے.
کأنک تراہ، گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ کی عبادت اس طرح کرنا گویا اللہ تیرے سامنے ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اور اگر ایسا نہ ہو پائے، اور ظاہر بات ہے ہو نہیں پاتا، ہو نہیں سکتا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہو، تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ یقین تو ہونا چاہیے. یہ ہے احسان، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایک روایت میں لفظ ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ان تعمل للہ، تعمل، تعملو، تعمل، کہ تو عمل کرے للہ، اللہ کے لیے، کانک تراہ، ایسے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ نہیں تو کم از کم یہ تو ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. ایک روایت میں لفظ ملتے ہیں، آپ نے فرمایا ان تخشى اللہ کأنک تراہ، تو اللہ سے اس طرح ڈرے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، نہیں تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے جی احسان، درجہ احسان. اس کے بعد پھر انہوں نے مزید سوال کیا قیامت کے بارے میں، تو لمبی حدیث ہے، جو حدیث ہمارے دین میں حدیث جبریل کے نام سے جانی جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ شخص اٹھا اور چلا گیا. اللہ کے رسول نے پھر حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو اسلام، ایمان، ایمان اور احسان، صحابہ کی ترتیب تھوڑی الٹی تھی. صحابہ کی ترتیب کچھ یوں تھی: ایمان، اسلام، اور احسان. سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کے دنوں پہلے ایمان پیدا کیا. اور ایمان کس طرح پیدا ہوا؟ قرآن کے ذریعے ایمان پیدا کیا. قرآن سنا سنا کے آپ نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا کیا. جب ان کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا تو انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا، یہ تھا اسلام. ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے تقوی کی روش اختیار کی اور جا پہنچے احسان تک. ایسی کیفیت ہوگی ان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سنا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد. وہ صحابہ اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے. ایک نے کہا میں نے آج صبح ایسے کی کہ جیسے میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اتنا شریف. تو یہ ترتیب تھی جی احسان تک پہنچنے کی: ایمان، اسلام، اور بیچ میں آیا تقوی. اور کہاں پر پہنچ گئے؟ احسان. ہمارا معاملہ ذرا تھوڑا تبدیل ہے. ہمارا پہلا سٹیپ ہے جی اسلام. اسلام ہے نا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو اسلام تو مفت میں مل گیا. قرآن سنا، دروس سنے، کورسز کیے تو ایمان پیدا ہونا شروع ہوا. ایمان پیدا ہونا شروع ہوا. اب جانا کہاں ہے؟
احسان تک. اب تقوی آئے گا نا تو پہنچ جائیں گے احسان تک، لیکن ہم نے تقوی سے زیادہ عمل کیا فتوے پر. ٹھیک ہے، جب آپ کو فتویٰ مل گیا احسان رہ گیا. ایسے ہی نا؟ فتویٰ، میں خدا نہ خاصہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ فتویٰ صحیح نہیں ہوتا، میں بتا رہا ہوں ایک لیول ہوتا ہے تقوی کا، ایک لیول ہوتا ہے فتوے کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعلیم دے رہے تھے کہ کپڑے پر اگر اتنی ایک سکے کی مقدار نجاست لگی بھی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. فتویٰ ہے نا؟ اور ایک دن اس سے بھی کم لگی ہوئی تھی اور اسے دھو رہے تھے نماز سے پہلے، اسے نماز سے پہلے دھو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ تو فرما رہے تھے کہ اتنی لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے، بڑا پیارا جواب انہوں نے دیا. انہوں نے کہا وہ فتویٰ تھا، یہ تقوی. ہم فتووں پہ چل پڑے ہیں. رشوت دینا ٹھیک ہے نا، کام ہی نہیں ہوتی جی، کیا کریں؟ فتویٰ مل رہا ہے نا، کہاں جائیں گے احسان؟ نہیں ہوتا نہ ہو، کوئی نہیں روک سکتا، یہ ایمان ہے. کچھ نہیں کر سکتے، میری فائل نہیں روک سکتے. ہاں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو فتویٰ لیا جائے گا. صحیح ہے نا؟ تو ان تعبد اللہ، ان فعل مضارع سے پہلے آیا اور اس نے فعل مضارع کو منسوب کر دیا. ان کے بارے میں اب ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں. جی ان جو ہے یہ کس کس سے پہلے آتا ہے، کیا معنی دیتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں پہلی بات نوٹ کرنے والی یہ ہے، آپ کو ماضی سے پہلے بھی ملے گا اور مضارع سے پہلے بھی ملے گا. ہاں مضارع کے ساتھ جب آپ کو ملے گا تو مضارع کو یہ منسوب کرے گا. صحیح ہے، مضارع کو منسوب کرے گا. اور ترجمہ کے ساتھ ہوگا. صحیح ہے. احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے. ایک ترجمہ کے ساتھ اور دوسرا ترجمہ تیرا عبادت کرنا، آنا جانا، بیٹھنا، پڑھنا، پڑھانا. یہ لفظ کیا ہے؟ مصدر. یہ مصدر ہے نا. تو ایک ترجمہ اس کا کے ساتھ کیا جائے گا اور دوسرا ترجمہ اس کا مصدری کیا جائے گا. مصدری ترجمہ کیا جائے گا. اس اعتبار سے اس ان کا نام ہی پڑ گیا ان مصدریہ. اس ان کا نام کیا ہے؟ ان مصدریہ. یہ ان مصدریہ جی، یعنی مصدری معنی دیتا ہے. اگر آپ کو مصدری معنی مشکل لگے تو آپ سمپل کے ساتھ ترجمہ کر لیں. اوکے جی، تو تیار ہے ترجمہ کرنے کے لیے؟ لے جی، کون کرے گا پہلا جملہ؟ شاباش جی. نام میں بھول گیا یار. شاہد. شاہد
امرتو میں نے حکم دیا. ماشاءاللہ ایکسیلنٹ. دیکھیں انہیں پتہ ہے کہ ماضی ہے, آپ نے مضارع میں ترجمہ کرنا تھا کہ پڑھ مضارع ہے تو مضارع پوچھ رہے ہوں گے, نہیں انہوں نے پہچانا کہ نہیں ماضی ہے. امرتہو میں نے اس کو حکم دیا, میں نے اسے حکم دیا. ان کے یذهب کہ وہ چلا جائے. یہ آپ نے ترجمہ کیا ان کا کے ساتھ. اب اس کا ترجمہ کریں مصدری. میں نے اسے جانے کا حکم دیا, میں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا. کلیئر ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے جی. میں نے اسے چلے جانے کا حکم دیا. اچھا اس جملے میں تبدیلی کرنی ہے, کون کرے گا؟ کریں گے جی. میں کہنا چاہتا ہوں یہ تو ہے نا, میں نے اس مذکر کو حکم دیا کہ وہ مذکر چلا جائے, صحیح ہے. میں کہنا چاہتا ہوں میں نے اس مؤنث کو حکم دیا کہ وہ مؤنث چلی جائے. کیا کہوں گا عربی میں؟ امرتھا ہما ہم ہا ہما ہننا کا کما کم کی کما کننا یا نا. امرتہو میں نے اسے حکم دیا این یذہب. امرتھا ان تذہب. امرتک ان تذہب. امرتکی یہ کر لیا تو آپ پاس ہو گئے سارے. امرتکی ان تذہبی میں نے تجھے حکم دیا کہ تو چلی جائے. اچھا اردو میں ہم دوبارہ تو نہیں بولتے, میں نے تجھے حکم دیا چلی جائے, میں نے تجھے جانے کا حکم دیا. عرب کہتا ہے پورا گھر تک پہنچا کے آؤ, جس کو حکم دیا ہے وہی جائے. ٹھیک ہے, حکم اسے دیا جا کوئی اور ہے, ایسا نہیں چلے گا. فالو کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اگر کلیئر ہو گیا آپ کو تو قرآن مجید سے ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتا ہوں, آپ ٹرانسلیٹ کر لیں گے جی. دیکھیں میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا ٹیکسٹ لکھ رہا ہوں, ایک ایک لفظ شاہد آپ پہچانیں گے انشاءاللہ تعالی. بس قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. ایک لفظ, ایک لفظ. کون ہے جسے ایک لفظ نہیں آتا اس میں سے؟ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ جی. کون کرے گا؟ ماشاءاللہ جی پروفیسر صاحب ماشاءاللہ جی. انا یہ آپ کو پتا ہے جملہ اسمیہ میں استعمال ہوتا ہے, اس کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے, تو اللہ اسم منصوب ہے. اوکے جی. بے شک اللہ تعالیٰ یامرو وہ حکم دیتا ہے تمہیں ان کے تذبحو ذبح کر دو بقرۃن کوئی ایک گائے. اب اس کو ان کو مصدری ترجمے میں لائیں ذرا. بے شک اللہ تمہیں کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ آپ کو آ رہا ہے نا, جو 25 دنوں میں پڑھا ہے وہ سارا آ رہا ہے الحمدللہ. ایسے ان کلیئر ہو گیا. لے جی ان کے بعد اب کتنے لفظ رہ گئے؟ 2. ایک ہے کئی اور ایک ہے لام. کئی کے بارے میں پہلے پڑھتے ہیں. کئی جو ہے اس کے بارے میں پہلی بات نوٹ کریں کہ صرف فعل مضارع سے پہلے آتا ہے. کئی صرف مضارع کے ساتھ آتا ہے. نمبر 2 مضارع کو منصوب کرتا ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے, لکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی میں نے آپ کے لیے لکھ دیا. نمبر 3
تاکہ کا مفہوم دیتا ہے. کیا مفہوم دیتا ہے؟ تاکہ. اور تاکہ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ وجہ بتانے کے لیے. وجہ بتانے کے لیے تاکہ بولتے ہیں نا. وہ آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ تاکہ آپ عربی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ قرآن سمجھے. تو یہ جو تاکہ ہے یہ وجہ بتانے کے لیے آ رہا ہے. اوکے. تو یہ تاکہ کا مفہوم دیتا ہے. کئی جو ہے نا، کئی یہ قرآن مجید میں 10 مرتبہ بھی نہیں استعمال ہوا، اتنا کم استعمال ہوا. اوکے. اس لیے اس پہ زیادہ آپ نے زور نہیں دینا. تو اب جملہ لکھ رہا ہوں، کون ٹرانسلیٹ کرے گا؟ شاباش، کانفیڈنس ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. جی الیاس، عاطف الیاس. جی جی پورا نام ان کا یہی ہے. جی عاطف. خلق، اس نے پیدا کیا. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. الانسان، انسان کو. ٹھیک ہے نا. کئی تاکہ یعبدا، تاکہ وہ عبادت کرے. ہو، ٹھیک ہے نا. ہو کی ضمیر اپنی طرف نہیں اٹھا دینی، تاکہ وہ اپنی عبادت کرے. جو یہ کرے گا تو پھر صحیح ہے نا. گرامر میں سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے. تو خلق اللہ الانسان کی یعبدہ، اللہ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان، اب اس کے اندر جو وہ ہے نا، ہوا ضمیر وہ انسان کی طرف جاری ہے، تاکہ وہ انسان، اور یہ والی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف جاری ہے، اس اللہ کی عبادت کرے. ضمیریں ہی لوٹانے سے میننگز بدل جاتے ہیں. تو خلق اللہ الانسان کی یعبدہ، میں چاہتا ہوں شاہد، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان اس کی عبادت کریں. شاباش. انسانوں کو پیدا کیا. یا ایھا الناس، الانسان کی جمع الناس. خلق اللہ الناس، جی کئی یعبدوہ، کئی یعبدوہ، تاکہ وہ سب انسان اس کی عبادت کریں. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ٹھیک ہے نا. یہاں پر شاعر نہیں بتائیں گے آپ کو کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. یہاں پہ اللہ بتائے گا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. اصل میں وہ درد دل جو ہے وہ بھی اللہ کی عبادت ہی ہے. حکم کس کا ہے؟ انسان کی خدمت کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ کا حکم مانا عبادت ہے. جی میں کہنا چاہتا ہوں، لے جی امتحان شروع. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے مجھے پیدا کیا تاکہ میں اس کی عبادت کروں. کون بنائے گا؟ شاباش. اللہ نے مجھے پیدا کیا تاکہ میں اس کی عبادت کروں. 2 ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، 3 ماشاءاللہ. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ. میں لکھتا ہوں جی. یہ کہہ رہے ہیں خلقنی اللہ، پھر یہ یہاں سے ملا کر پڑھ لیں گے. یہاں پہ زبر بھی آتی ہے نا. خلقنی اللہ، اللہ نے مجھے پیدا کیا. کئی
کئی اعبدہ، ماشاء اللہ، کئی اعبدہ. آپ عربی میں کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے، میں نے تو یہ سیکھا. ضمیریں ایسی ایگزیکٹ آتی ہیں نا. ہاں جی، اس جملے کو تبدیل کرنا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. جی جناب. خلق نا اللہ کئی نعبدہ. دیکھیں اتنی سی تبدیلی کر کے عرب کیا کیا لے لیتا ہے. لیں جی، آپ نے اپنی بیوی سے کہنا ہے جملہ، یعنی کیا کہیں گے اردو میں کہ اللہ نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو اللہ کی عبادت کرے نا، تو اس کی عبادت کرے. تجھے پیدا کیا عبادت میں کروں، ایسے کوئی گل نہیں نا. تسلی سے پریشان نہ ہو، دیکھیں سب نظر آ رہا ہے آپ کو. ہو کیا رہا ہے؟ خلقہ وہی ہے، خلقہ ہو، خلقہ ہما، خلقہ ہم، خلقہ ہا، خلقہ ہما، خلقہ ہن، خلقہ کا، خلقہ کما، خلقہ کم، خلقہ کی، خلقہ کما، خلقہ کنہ، خلقہ نی، خلقہ نا. نی بھی آ گیا، نا بھی آ گیا، کی. خلقہ کی اللہ کئی تعبدی. ماشاء اللہ. لیں جی، تعبدی. ہاں جی، ہو ہی، تعبدی ہی. اوکے جی، کلیئر ہو گیا. تو یہ تھا جی کئی. اب آ جائیں جی لام کے بارے میں. لام کئی، اور لام آ گیا تو ہمارا لام کا صفحہ کھل گیا. لام کا صفحہ لکھا ہوا ہے نا. لام نمبر 1 کون سا لام تھا؟ لام تعریف. کس سے پہلے آتا ہے؟ اسم سے، فعل سے، حرف سے؟ اسم سے. کس علامت کے ساتھ آتا ہے؟ سکون کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے. کیوں آتا ہے؟ نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے. اعراب تبدیل کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. لام تعریف کلیئر. یہ کہیں نہیں ملیں گی چیزیں ایک جگہ پہ. دوسرا لام، لام جارہ. لام جارہ اسم سے پہلے آتا ہے، فعل سے پہلے آتا ہے، حرف سے پہلے آتا ہے؟ اسم سے پہلے آتا ہے. کس علامت کے ساتھ آتا ہے؟ زیر بھی زبر بھی. زیر بھی زبر بھی. ٹھیک ہے. کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ فار کا مفہوم دینے کے لیے، ملکیت کا مفہوم دینے کے لیے آتا ہے. کیا اعراب تبدیل کرتا ہے اسم کا؟ کرتا ہے، مجرور کرتا ہے. لام جارہ بھی کلیئر. لام نمبر 3 لام تاکید. لام تاکید. اسم، فعل، حرف کس کے ساتھ آتا ہے؟ تینوں کے ساتھ آتا ہے. تینوں کے ساتھ نہیں ڈالا. اسم کے ساتھ بھی آ گیا، حرف کے ساتھ بھی آ گیا، لفی خسر، اور فعل کے ساتھ بھی آ گیا. فعل مضارع کے ساتھ نہیں ڈالا زور دینے کے لیے. مضارع کے ساتھ لا یذهبن. ٹھیک ہے. تینوں کے ساتھ آ گیا. کس علامت کے ساتھ آتا ہے؟ زبر کے ساتھ. لام تاکید زبر کے ساتھ آتا ہے. اگر اسم کے ساتھ آئے تو اسم کا اعراب بدلتا ہے؟ نو. اور کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ زور کے لیے. اب یہ چوتھا لام پیش خدمت ہے. اس لام کا نام کیا ہے؟ لام کئی. لام کئی صرف فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے جی. صرف فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے. صحیح ہے. فعل مضارع کا اعراب تبدیل کرتا ہے، منصوب کرتا ہے.
کس لیے آتا ہے؟ نام بتا رہا ہے کہ میں کس لیے آتا ہوں. میں اس لیے آتا ہوں جس لیے کئی آتا ہے. تاکہ کا مفہوم بھی دیتا ہے، اس لیے اسلام کا نام لام کئی ڈال دیا. ٹھیک ہے، لام کئی کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ اسی مقصد کے لیے آتا ہے، اس مقصد کے لیے کہیں آتا ہے. اس لیے اس لیے اسلام کا نام لام کئی رکھ دیا. اور کئی کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن میں 10 مرتبہ نہیں ہے، لام کئی نوٹ کر لیں سینکڑوں مرتبہ ہے. تو تاکہ کا مفہوم دینے کے لیے قرآن مجید میں لام کئی کا استعمال بہت زیادہ ہے. لہٰذا یہ جتنی بھی ایگزامپلز ہیں نا، ان میں کئی کی جگہ ہم لام کئی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ذرا اور ایزی ہو جائے گا کہ خلق اللہ الانسان لیعبدہ، خلقنی اللہ لی اعبدہ، لی نعبدہ، لی تعبدی ہی. اوکے جی، کلیئر؟ تو الحمدللہ جی ہمارے حروف ناصبہ مکمل ہو گئے.